لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، آج ایک انتہائی اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور اپنی زندگی میں اس موضوع پر پہلی بار گفتگو کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں. موضوع ہے مولا علی کی شان ولایت، اعلان غدیر کی روشنی. یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے. جب پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا زندگی مبارک کا آخری حج مکمل فرما لیا سن 10 ہجری کو، اور آپ حج جیسی عظیم عبادت کی تکمیل کے بعد واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. تو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے کہتے ہیں غدیر خم. یہ ایک جگہ ہے، ایک مقام. یہاں آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، قیام فرمایا. اور یہاں پر ہی مولا علی کی شان ولایت کا اعلان فرمایا. اچھا، یہ جو غدیر کی روایت ہے شان ولایت کی، یہ اہل سنت و جماعت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں. یہ غدیر خم کا جو واقعہ ہے مولا علی کی شان ولایت کا، 100 سے زائد لوگوں نے اسے روایت کی. مرکزی راوی جن میں 80 صحابہ کرام ہیں، اور پھر تب سے لے کر اب تک 14 صدیوں میں 150 بڑے بڑے محدثین نے قصہ غدیر کو روایت کیا ہے. حدیث غدیر انتہائی مستند واقعہ ہے. عرض کرتا ہوں، انتہائی مستند واقعہ، صحیح روایت ہے. جتنی کثرت کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، یہ متواتر کے قریب پہنچ چکی ہے. اور حضور کی ہر روایت، حضور کی ہر بات، اس پہ کل کائنات قربان، کل کائنات قربان. حضور کی کوئی بات ہلکی نہیں.
حضور کا کوئی ارشاد معمولی نہیں، حضور کا کوئی فرمان چھوٹا نہیں، پیغمبر کی بات باتوں کے پیغمبر ہے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بالکل آخری ایام، کیونکہ سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے۔ ذی الحجہ کے بعد محرم، محرم کے بعد سفر، 2 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہو، صرف 2.5 ماہ پہلے یہ واقعہ، صرف زندگی مبارک میں 2.5 ماہ پہلے پیش آیا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے جیسے قرآن پاک کا نزول بھی اب اختتام کو پہنچ چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس اسے کہتے ہیں کہ اب حضور علیہ السلام دین پاک کو فائنل ٹچ دے رہے تھے، فائنل ٹچ دے رہے، دین مکمل ہو چکا، قرآن کی تکمیل ہو چکی، اب تو بڑے بڑے چند کام حضور نے کیے، جیسے یہ حجۃ الوداع ہے، بہت بڑا کام تھا۔ پھر وہاں پر جو حضور نے خطبہ دیا، بین الاقوامی خطبہ تھا۔ یہ آخری ایام تھے حضور کے، سارے نبیوں کا امام 2.5 ماہ بعد دنیا سے وصال فرمانے والا ہے، صرف 2.5 ماہ بعد وہ پیغمبر جس کی خاطر کائنات بنی ہے، اولین بھی رسول اللہ پہ نثار، آخرین بھی حضور پہ نثار، قیامت تک اس دین میں چلنا ہے۔ آقا علیہ السلام اب جو اہم چیزیں تھیں وہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب بندہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو آخری ایام میں وہ کوئی اہم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو خبردار کرتا ہے۔ تو جناب والا 150 کے قریب محدثین نے قصہ غدیر کو روایت کی ہے۔ جب آقا علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس روانہ ہوئے اور 18 ذی الحجہ بروز اتوار غدیر خم کے مقام پر پہنچے، آقا علیہ السلام جن صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے تھے، پھر آپ واپس بھی آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ تھی، ہزاروں کی تعداد۔ یہ غدیر خم کا مقام وہ ہے جہاں پڑاؤ اس لیے کیا تھا کہ اب یہاں سے حاجیوں نے رخصت ہو جانا تھا، کیونکہ یہ سینٹرل لوکیشن ہے عرب کی، وہاں سے راستے جاتے تھے مختلف جگہوں پر، تو حاجیوں نے یہاں پر حضور کو سلام کر کے چلے جانا تھا، اور پھر ان میں سے ایک بڑی تعداد نے دوبارہ حضور سے نہیں ملنا تھا، کیونکہ 2.5 ماہ کے بعد تو حضور وصال فرما گئے۔ تو اب وہ ملاقات یہ آخری ملاقات تھی، یعنی صحابہ کرام کی، پورے ایریے کے تمام صحابہ کرام کی اجتماعی آخری ملاقات تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جب یہاں پہنچے، ٹھہرے، تو حضور نے سوچا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور کی تو ہر بات وحی خدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ سب لوگ جانے لگے ہیں تو جاتے جاتے انہیں کوئی اہم پیغام دے دیں، جاتے جاتے کوئی اہم سبق یاد کروا دوں تاکہ امت بعد میں اسے بھولنے نہ پائے۔ اس موقع پر جو حضور نے پیغام دیا وہ ولایت علی کا اعلان تھا۔ ہوا یہ، سبب تو کوئی نہ کوئی بن ہی جاتا ہے، ہوا یہ
کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک لشکر دے کر یمن بھیجا تھا جہاد کے لیے. تو جب آپ واپس آئے تو واپسی پر مکہ میں آ کر حضور سے مل گئے. اب وہ بھی حضور کے ساتھ تھے. کچھ لوگوں کے نے شکایت کی حضور سے, کہا جی حضرت علی پاک نے جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے نا, ہمیں اس کے بارے میں تحفظات ہیں, ہمیں ان کی وہ تقسیم جو ہے وہ درست نہیں دکھی. یہ شکایت ہے. جب آقا علیہ السلام کو یہ شکایت کی گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم یہ شکایت کر رہے تھے, آنکھ اٹھا کر چہرے انور کی طرف دیکھا تو چہرے مبارک ناراضی سے متغیر ہو چکا تھا. چہرے پہ شدید ناراضی کے اثرات تھے کہ میرے علی کی شکایت کر رہے ہو, تو تم میرے علی کی شکایت کر رہے ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو پریشان ہو گئے. پیارے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر, جبکہ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا, جب حضور نے کوئی خطبہ دینا ہوتا تھا نا تو حضور اعلان فرماتے تھے, اعلان کیا جاتا تھا. صحابہ اعلان کرتے تھے الصلاۃ جامعۃ, بھائی لوگوں اکٹھے ہو جاؤ, آ جاؤ رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ اعلان کیا جائے. باقاعدہ منادی کی گئی, اعلانات کیے گئے. کیا اعلانات کیے گئے؟ دیکھیے آپ دیکھتے جائیے ہو کیا رہا ہے. اعلانات کیے گئے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ. بندے کھینچے چلے آئے کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحبان لگاؤ, صاحبان لگاؤ, شامیانے لگاؤ بھائی. جیسے جلسے کی تیاری کی جاتی ہے, جب جلسے کی تیاری کرتے ہیں تو صاحبان لگاتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صاحبان لگائے جائیں. صاحبان لگا دیے گئے. گرمی تھی, صحابہ کرام حضور کے آس پاس جمع ہو گئے. پیارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو نماز پڑھا, نماز پڑھا, جماعت کروائی, امامت کی. امامت کے بعد آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے پوری شان کے ساتھ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں چادر لے کر حضور کے سر اقدس پہ تان کے کھڑا ہو. گرمی تھی نا. اب پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ شروع کیا. خطبہ شروع کیا, عظیم الشان اجتماعی خطبہ تھا. صحابہ کرام موجود ہیں, باقاعدہ تیاری کی گئی ہے, اعلانات کیے گئے ہیں, صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں, نماز پڑھائی ہے, صاحبان. اب حضور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. اب سنیے آقا علیہ السلام نے بات کہاں سے شروع کی. پیارے آقا نے فرمایا لوگوں, ویسے تو واقعہ طویل ہے, اس میں کافی سارے خطبے کے اندر بہت سی باتیں ہیں, میں نے ان میں سے چند ایک ضروری باتوں کا انتخاب کیا اور حضور کی ہر بات ضروری ہے. پیارے آقا نے فرمایا لوگوں میرے وصال کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. میرے وصال کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد تم سے رخصت ہو جاؤں, اور باقی 2.5 ماہ بعد تقریباً رخصت ہو گئی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تمہیں پتا ہے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہوں. ایک بار کہنے کے بعد پھر فرمایا, یہ تاکید رسول ہے, اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تمہیں پتا ہے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے قریب ہوں. اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تمہیں پتا ہے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہوں. یعنی اتنی تاکید فرمائی حضور نے کہ صحابہ کرام ہمت انگوش ہو گئے. حضور کوئی بہت اہم بات بتانے جا رہے ہیں, بار بار فرما رہے ہیں, پتہ نہیں ہے میرا تمہیں,
میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے؟ پھر فرمایا ان اللہ مولایا، میرا مولا میرا اللہ ہے، میرا مولا میرا اللہ ہے، وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد پیارے آقا نے حضرت علی پاک کو بلایا، علی پاک کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، علی پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ہاتھ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دے رہے تھے نا، بیعت رضوان، تو اللہ نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ نہیں تھا، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ید اللہ والا ہاتھ رحمت للعالمین کا ہاتھ، وجہ تخلیق کائنات کا ہاتھ، علی پاک کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر یوں آقا نے بلند، ادھر نبی ہے ادھر علی ہے، صحابہ کرام ستاروں کے جھرمٹ ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ومن احبہ فقد احبنی، صحابہ سن لو، جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ پھر فرمایا ومن ابغضہ فقد ابغضنی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا جس نے علی سے مرتضیٰ سے، جس نے علی مرتضیٰ سے بغض رکھا اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ سمجھ لو یہ مقام علی ہے، اس کی ساتھ محبت تمہیں خدا کی محبت پہ لے جائے گی، اور ان کا بغض تمہیں خدا کے بغض تک لے جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہ جملے ارشاد فرمائے، جو شکایتیں آئی تھی نا، اب حضور شکایت کا ازالہ کر رہے ہیں۔ جب حضور پر کوئی اعتراض ہوتا تھا تو جواب کون دیتا تھا؟ اللہ۔ جب مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے تو جواب خدا دیتا ہے، اور جب مرتضیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے جواب مصطفیٰ دیتا ہے۔ فرمایا ما بال اقوامی ینتقصون علی، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کی تحقیر کرتے ہیں، میرے علی کو حقیر جانتے ہیں، میرے علی کو ہلکا جانتے ہیں۔ من ینتقص علی، جس نے علی کو ہلکا جانا فقط تل کو سنی فقط ین کو سنی، فرمایا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ہلکا جانا۔ من ینتقص علیٰ فقط ینقصنی، جس نے علی کو ہلکا جانا نا اس نے مصطفیٰ کو ہلکا جانا۔ علو والے علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ حمد والا محمد اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، توجہ، یہ حضور کا پیغام ہے اور حضور کی حدیث ہے۔ فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اس کو اچھی طرح یاد کیا اور پھر جیسا اس نے سنا آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے سنا اور آگے پہنچایا، بتایا نا آپ کو 80 صحابہ نے آگے بتایا ہے، اور حضور نے خوشخبری دی ہے، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو، حضور کی ہر بات آگے پہنچانی ہے۔ تو یہ اعلان غدیر یا حضور کا فرمان نہیں ہے کہ اسے آگے پہنچایا جائے۔
حضور کا فرمان ہے نا، اور حضور کی ہر بات امت کو پہنچانی ہے، اور حضور کی ہر بات شریعت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا من فارق علیا فقد فارقنی، اگر کوئی علی کو چھوڑ کے چلا گیا تو سمجھو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے علی کو نہیں چھوڑا، اس نے مصطفیٰ کو چھوڑا۔ پھر دعا دی، دیکھیں کتنا زبردست قسم کا خطبہ ہے فرمایا، اور حضور کے ہر لفظ پہ کائنات کو تھا۔ فرمایا اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے اللہ جو علی کا مددگار بنے تو اس کا مددگار بن جا، اور جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے مولا تو اسے رسوا کر دے۔ یہ میرے آقا کا بیان کا خلاصہ ہے جو حضور نے اس موقع پر سارے صحابہ کو سنائے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر رہے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طرح ہاتھ پکڑ کے اعلان کر۔ عزیزان محترم، حضرت علی پاک فرماتے ہیں حضور نے اسی پہ بس نہیں کی، حضور نے اسی پہ بس نہیں کی۔ فرمایا عممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم بعمامت، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے میری دستار بندی فرمائی، آؤ علی تمہیں امامہ پہنا۔ مولا علی کو امامہ پہنایا۔ یہ ہے مقام علی۔ پورا جلسہ کیا آپ نے، پورا خطبہ دیا، اعلان کروایا، ایک پورا سما بن گیا، اور یہ سارا کچھ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کا قصہ ہے۔ یعنی یہ خود ہماری جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، میں وہ بتا رہا ہوں، اہل سنت کی کتابوں میں۔ جب آقا علیہ السلام یہ اعلان کر چکے نا تو صحابہ کرام کے دلوں میں دل حب علی سے بھر گئے۔ اب یہ جو اعلان مصطفیٰ تھا اس کی کوئی تاثیر نہیں تھی، سب صحابہ کے دل عشق علی سے بھر گئے، حب علی سے بھر گئے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا دور گیا تو حضرت عمر دوڑے تشریف لائے، فلقیہ عمر بعد ذلك، حضرت عمر آ کر ملے، فقال علی اللہ کا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو علی ابن ابی طالب، تجھے مبارک مبارک مبارک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حق عمر کی زبان سے بولتا ہے۔ فرمایا مبارک ہو ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنت۔ ایک اور اگر روایت میں کہنے لگے کہ علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا مولا ہے، آج کے بعد تو میرا مولا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا صبح بھی تو مولا ہے، شام بھی تو مولا ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں وہ جن لوگوں نے شکایتیں لگائی تھی نا حضور کو حضرت علی کی، ان میں نے کچھ زیادہ ہی شکایت لگائی تھی۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ باتیں ارشاد فرمائی نا، میری تو حالت خراب ہو گئی کہ یار میں نے تو کوئی ٹھیک نہیں کیا، علی کی شکایت لگا دی، حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضور نے پورا جلسہ رکھ دیا مولا علی کی شان میں، خود بیان فرمایا۔ جب مصطفیٰ کی شان کی بات ہوتی ہے تو پھر خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مقام خسرو، محمد شبع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ اور جب شان مرتضیٰ کی بات ہوتی ہے، جب شان مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو رب پروگرام رکھتا ہے، اور جب شان مرتضیٰ کی بات ہوتی ہے تو خود محمد مصطفیٰ پروگرام رکھتے ہیں۔ سب کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ میری علی کی
بارے میں آئندہ پھر کوئی خیال نہ آنے پائے تمہارے دلوں میں. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا تو مجھے تو اپنا ایمان ہی خطرے میں لگ گیا. حضرت بریدہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے شکایت لگائی تھی ذرا زیادہ, تو مجھے تو اپنا ایمان خطرے میں لگ گیا. میں گیا حضور کے پاس, میں نے کہا حضور ایک مرتبہ کلمہ پھر پڑھا. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پھر پڑھائیں, میں نے تو بڑی غلطی کر لی. علی کی شکایت لگا دی اور آپ جلال میں آ گئے. بس حضور کہنے لگے میں نہیں اٹھا جب تک کہ حضور کے ہاتھ پر میں نے تجدید اسلام کی بیعت میں کر لی. حضور نے مجھے دوبارہ کلمہ پڑھایا, پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا ایمان بچا ہوا. وہ بھائیو, جو مولا علی کے بارے میں ایک ذرہ برابر اونچی نیچی بات کرے یا اونچی نیچی بات کا حصہ بنے, اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. بہتر ہے کہ کلمہ پھر پڑھ لے. اس کے حق میں بہتر یہی ہے کلمہ وال پڑھ گی. حضرت بریدہ نے ایک پیغام دیا ہے, انہوں نے تجدید اسلام کی. اب یہ جو حضور علیہ السلام نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا, کئی بندے جو ہیں جنہیں مولا علی کی جان ہضم نہیں ہوتی, پہلے تو بیان ہی نہیں کرتے. آپ نے کبھی سنا یہ خدیر قم کا واقعہ کسی سنی عالم سے؟ سنا کبھی؟ ہم آج پہلی مرتبہ سنا رہے ہیں. یہ بیان ہی نہیں کرتے. 150 محدثین نے بیان کیا ہے کتابوں میں, بلکہ الٹا روکتے ہیں. کوئی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے روکتے ہیں. ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جویاں رہے, پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ کی. اور کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کی شان سے روکتے ہیں. یہ بھی یہودی صفت لوگ ہیں, یہودی صفت لوگ ہیں, مولا علی کی شان سے روکتے ہیں. ان کا تو فرض بنتا تھا کہ جلسے کرتے, ان کا تو فرض بنتا تھا کانفرنس سے کرتے, ان کا تو فرض بنتا تھا کہ جمعوں میں ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرتے, کہ جیسے آقا نے سب حاجیوں کو سنائی مولا علی کی شان. ہم لوگ بھی صحابہ بھی حاجی صحابہ, اور تازہ حضور کے ساتھ حج کر کے آئے, ان کو میرے آقا شان مرتضیٰ سنا رہے کہ سن لو مولا علی کی شان. آج لوگ کہتے ہیں بیان نہ کرو جی. کیوں نہ بیان کریں بھائی, یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. یہ تم بے ایمان ہو چکے ہو, تمہارا ایمان کہیں چلا گیا ہے کہ یہ حدیث بیان نہ کی جائے. اب آئیے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بڑی بڑی ہستیوں کے, کیونکہ ہے تفصیل سے باتیں, اس کا وقت نہیں ہے. بڑی بڑی ہستیاں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, فتاوی رضویہ جلد نمبر 9. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, مجدد الف ثانی صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی, ان جیسے بڑے بڑے امام علم کے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ یہ جو حضور نے ہاتھ مبارک علی پاک کا پکڑ کے اعلان فرمایا تھا نا, تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا, سارے بزرگوں نے لکھا, انہوں نے کہا ولایت کے فاتح اول علی ہیں. جیسے نبوت کے فاتح اول محمد عربی ہیں, وہی اول وہی آخر. اسی طرح ولایت کے جو فاتح اول ہے نا وہ مولا علی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا, بزرگوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ جس کو ولایت ملتی ہے حضور کے بعد سے نہیں, آقا کے اس دنیا میں آمد, ظاہری آمد, جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن سے لے کر قیامت تک ہر امت کے جس ولی کو ولایت ملے گی مولا علی کے در سے ملے گی. ولایت کے فاتح اول علی, مرکز طریقت علی ہے, کتب ارشاد علی,
قطبی ارشاد کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہستی ہوتی ہے جس کے اللہ تعالیٰ مرکز بنا لیتے ہیں. ولایت کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا ایک ہستی کو مرکز بناتا ہے، پھر وہ مرکز بنا کر نا اس کے اوپر وہ ساری تجلیات بھیجتا ہے، پھر اس سے وہ تجلیات ہر طرف پھیل جاتی ہیں. فرماتے ہیں مولا علی کی شان کیا ہے؟ مولا علی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولایت کی ساری تجلیات مولا علی پہ ڈالتا ہے، اور پھر مولا علی سے وہ سارے جلوے پھیل کر اللہ کے ولیوں کو ملتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا. عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مولا علی کی ولایت کے میرے آقا نے پھریلے لہرا دی. ان اماموں نے لکھا، بڑے بڑوں نے، انہوں نے کہا حضور کے دونوں قدم راہ ولایت میں، حضور کے دونوں پاک قدم مولا علی کے سر پر، مولا علی کے سر پر ہیں رسول اللہ کے دونوں قدم مبارک، دونوں قدم مبارک. اور یہ وہ جن کی ایک نگاہ چلی جائے تو بیڑے پار ہو جائیں، ان کے دونوں قدم سر پر ہوں. اور پھر بزرگوں نے لکھا علی اکیلے نہیں ہے اس میں، سیدہ فاطمہ بھی، اس جو مقام علی ہے اس میں فاطمہ بھی ساتھ شریک ہے رضی اللہ عنہ. اس مقام میں امام حسن بھی شریک ہے، اس مقام میں امام حسین بھی شریک ہیں، اس مقام میں آگے جو 12 امام آتے ہیں جن کا سنی کہیں نام ہی نہیں جانتے، تذکرہ ہی نہیں کرتے، وہ 12 امام اس کار ولایت میں شریک ہیں. سیدنا غوث اعظم شریک ہیں. صاحب بار شریعت لکھتے ہیں کہ جس کو بھی ولایت ملی یا ملے گی مولا علی کے در سے ملے گی. وہ ولی نہیں ہو سکتا جو مولا علی کی ولایت کو نہ مانے. اور یہی ولایت کا جو سلسلہ چل، فاتح ولایت علی ہیں. خاتم ولایت کون ہے؟ وہ حضرت علی کے بیٹے امام مہدی ہیں، وہ آخر ہی اس میں آئیں گے. اور ان کا مقام یہ ہوگا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. اللہ کے پاک نبی ان کے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. وہ خاتم ہے، وہ بھی حضرت علی کی اولاد سے. ولایت تو ہے اسی طرح کی. اب جی کچھ لوگ کہیں کہ جی آپ پہلے مولا کا معنی تو بتائیں، مولا کہتے کسے ہیں؟ ویسے تو لفظ ولایت، لفظ مولا کے 21 معنی آتے ہیں. میں آپ کو 5 معنی بتا دیتا ہوں. مولا کا ایک معنی ہے محبوب، اور تفصیل نہیں، تفصیل کریں تو ہر ایک پہ علیحدہ تقریر کرنی پڑے گی. مولا کا ایک معنی ہے محبوب. میرے آقا نے فرما دیا سن لو، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، علی اس کا پیارا ہے. مولا کا دوسرا معنی ہے مددگار. فرمایا جس جس کی میں محمد مدد کرتا ہوں اس کی میرا علی مدد کرتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور انہوں نے کہا کہ آج جس کی بھی روحانی طور پر مدد ہوتی ہے مولا علی کے گھر سے ہوتی ہے. مولا کا تیسرا معنی ہے سردار. انبیاء کرام کے بعد اور خلفائے الثلاثہ کے بعد میرے مولا علی دنیا کے ہر مسلمان مرد اور عورت کے سردار. مولا کا چوتھا معنی ہے قریب. میرے آقا نے فرمایا جیسے مجھے ہر وقت اپنے قریب سمجھتے ہو نا، میرے علی کو بھی اسی طرح اپنے قریب سمجھنا، دور نہیں سمجھنا علی کو. اور مولا کا 5واں معنی پنجتن پاک کی نسبت سے 5واں معنی ہے منعم. منعم کا معنی ہے انعام کرنے والا. ایک تو حضور منعم ہے، نعمتیں بانٹتا، جس سمت کو ذیشان گیا. فرمایا جس جس کو نعمتیں ملیں گی مولا علی کے در سے ملیں گی. حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں علی پاک کی 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ رشک آتا ہے. اگر میرے پاس کل کائنات ہوتی نا اور وہ کل کائنات مجھے دینی پڑ جاتی ہیں اور وہ 3 خوبیاں مل جاتی میں ساری کائنات دے دیتی. پہلی خوبی فرمایا خیبر کے مقام پر مولا علی کو حضور نے جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر علی کے ہاتھوں فتح ہوا. فرمایا دوسری شان کہ مولا علی سے حضور نے کہا علی تو میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے.
اور تیسری شان من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ جنگ جمل ہو گئی غلط فہمی سے، یہ جنگ جمل ہو گئی. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ آپ کے نالین پاک کے ذرات پہ ساری امت قربان. حضرت طلحہ آپ کے لشکر کی طرف سے، حضرت علی ادھر تھے. حضرت علی پاک نے حضرت طلحہ کو بلوایا، ادھر آنا طلحہ، آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں اور خود علی بھی عشر مبشرہ میں سے. کہا طلحہ من کنت مولا، طلحہ من کنت مولا، یاد نہیں ہے؟ یعنی بالکل یاد ہے. انہوں نے پھر مقابلہ کس چیز، پھر مقابلہ کس چیز کا؟ حضرت طلحہ اسی وقت اٹھ کے جنگ چھوڑ کے چلے گئے، جنگ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت علی پاک یہ بات لوگوں کو بار بار سناتے تھے اکٹھا کر کر کے. وہ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، بتاؤ تم نہیں تھے اس وقت جب حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تو 12 بندے کھڑے ہو گئے. جی بالکل ہم موجود تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا 30 بندے کھڑے ہو گئے. بالکل حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا، گواہی دی. 2-3 بندے تھے بوجھ کے مارے بیٹھے رہے. حضرت علی پاک نے انہیں یوں کر کے ناراض ہو کے دیکھا اور ان کے لیے دعائے ضرر کی. راوی کہتے ہیں کہ انہیں بڑا نقصان ہوا گواہی نہ دینے پر. تو آج میں اسی لیے میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مولا علی کی شان ولایت کی گواہی نہ دوں اور میرا کوئی نقصان ہو جائے. اس لیے میں نے کہا ہے آپ کو میں گواہی دے دیتا ہوں کہ مولا علی کی شان کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس ٹھہرا تھا، کوئی مسئلہ تھا. ایک بندہ آیا، اس نے کوئی بات چیت کی. حضرت عمر سے اس نے کہا ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا علی کرے گا. اس نے کہا میں علی کو نہیں مانتا. حضرت عمر تو غصے اور جلال سے کھڑے ہو گیا، اس کا گریبان پکڑ لیا گستاخ علی کا. میں گستاخ، مجھے پتہ نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. سب سے پہلے مبارک میں نے دی تھی. اچھا یہ ایک بات سن لیجیے کہ یہ جو مولا علی کی شان ہے یہ اعلان ولایت تھا، نہ کہ اعلان خلافت. بس یہ بات ہے اور ہر سنی اس کو مانے. خلافت کی وہی ترتیب ہے، پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا فاروق اعظم. فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ. وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت تھا. بھائی اعلان خلافت نہیں تھا، لیکن یارو اعلان ولایت تو تھا. اعلان ولایت تو تھا. تم نے اعلان خلافت کی بنیاد بنا کر اعلان ولایت ہی ترک کر دیا. اب وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ پھر ہم 18 ذی الحجہ کو حضرت علی پاک کا یوم منائے نا اور ان کی ولایت کی شان بیان کرے نا تو نا پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. میں نے کہا پھر دوسرے لوگوں کو یعنی تم نے کھلی چھوٹ دیا کہ کہ وہ غلط مطلب لیتے پھر وہ پرلے محلے والے مطلب لے رہے ہیں غلط. کیا چوتھے محلے والے مراد غلط لے رہے ہیں اور تم نے آزاد چھوڑ دیا، تم نے صحیح مطلب بھی بیان نہیں کیا. تو اس کا مقصد ہے بندوں کو تم نے چوتھے محلے میں بھیج دیا. انہیں اپنے پاس بٹھاؤ، صحیح مطلب بتاؤ. انہیں اپنے پاس بٹھاؤ اور صحیح مطلب بتاؤ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے کوئی خلافت کا اعلان نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اب ولایت کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں. ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ مولا علی کا ذکر کرنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ مولا علی کا ذکر کرنا ہے. کہتے نہیں وہ 18 ذی الحجہ کو تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہوتا ہے. میں نے کہا پگلے تو ڈبل عید ہو گئی. بھائی عید والے دن، عید جمعے والے دن آ جائے، نفع ہے کہ نقصان؟ بولیں. عید جمعہ کے دن آ جائے، نفع حکومت کو چھوڑے، انہوں کا کوئی پتہ کیا نہیں. آپ اپنی بات کریں. بھائیو جمعے کے دن عید آ جائے تو کیا خیال ہے؟ حج اکبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جمعہ کے دن عید آ گیا، ایک دن میں سیدنا عثمان کا فیوض و برکات بھی مل گئے، مولا علی کے فیوض و برکات بھی مل گئے. ڈبل عید ہو گئی ہے بھائی. خیر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اپنے دماغ ٹھیک رکھو.
اپنی سوچ ٹھیک رکھو اور ذہن میں رکھو یہ جو خاص دن ہوتے ہیں نا، یہ آقا علیہ السلام کا یہ خاص دن دیا ہے حضرت علی کو، اور جو خاص دن ہوتے ہیں ہم مسلمان ان دنوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرنا۔ یہ تو بھئی اللہ کا خاص دن تھا، اللہ کے حکم پر حضور نے مولا علی کی شان ولایت کے جھنڈے گاڑے اور ہمیں مولا علی ملے، مولا علی ملے تو شانوں والے ہیں، عزتوں والے ہیں، ہمیں صدیق اکبر کا فیض ملے، ہمیں فاروق اعظم کا فیض ملے، ہمیں عثمان غنی کا فیض ملے، ہمیں علی المرتضیٰ کا فیض ملے۔ خدا کی قسم اگر ایک ہی دن کے اندر تم تو دو برداشت نہیں کر رہے کیونکہ تمہارا ایمان خراب ہو گیا ہے، اگر ایک دن کے اندر سب کا یوم آ جائے تو اور زیادہ مزے ہو جائیں گے۔ کیا خیال کہ سب کا یوم منانے کا موقع مل گیا، سب کا تذکرہ کرو، سب کی شانیں بیان کرو۔ چوتھے محلے والوں کا ہم کیا کریں بھائی؟ چوتھے محلے والے جو مرضی مطلب لیتے پھریں، ہم نے صحیح مطلب لینا بھی ہے اور صحیح مطلب بیان بھی کرنا ہے، اور ڈنکے بجا کے مولا علی کی شان بیان کرنی ہے۔ دم مست قلندر علی علی، ہر دل کے اندر علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، صدیق کا نعرہ علی علی، فاروق کا نعرہ علی علی، عثمان کا نعرہ علی علی، ہر کتب کا نعرہ علی علی، ہر غوث کا نعرہ علی علی، ہر ولی کا نعرہ علی علی، ہر مومن کا نعرہ علی علی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔